گڈ مارننگ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ابھی ہو رہے ہیں صبح کے 7:15 اور ہم لوگ ریڈی ہیں، بلکہ میں ابھی فی الحال ریڈی ہوں۔ مدینہ شریف میں زیارات کرنے جانا ہے ہم لوگوں نے، اور ایز یوزول میں ٹائم سے پہلے ریڈی ہوں، بٹ میری اماں ریڈی نہیں تھی تو وی ہیو ٹو ویٹ فار ہر۔ اور باقی آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، میں ساتھ ساتھ آپ کو بھی زیارات کراؤں گی۔ تب تک میں آپ کو تھوڑا سا اپنے ہوٹل کا ویو دکھا دوں۔ یہ بالکل حرم کے 400 میٹر میں آتا ہے، بہت قریب ہے حرم۔ اور یہ ہے کہ حرم کے قریب ہے، ہم جلدی سے حرم پہنچ جاتے ہیں، بٹ جو ہے آگے جو لیڈیز کی جگہ ہے، لیڈیز کا گیٹ ہے، وہ تھوڑا سا آگے ہے ہمارے یہاں سے، لائک ہمیں تھوڑا سا چلنا پڑتا ہے۔ بٹ وہی بات ہے کہ مکہ کے عادی ہیں ہم لوگوں کو، اب یہ والے جو فاصلے ہیں یہ اتنے لگتے نہیں ہیں۔ ہماری بس آ گئی ہے۔ اچھا، ہم لوگ بس اس لیے سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ریزنیبل بھی ہے، انہوں نے ابھی ہم سے 10 ریال پر ہیڈ لیا ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ پراپر ایک ٹور گائیڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کو پراپر گائیڈ کرتا ہے ہر چیز کے بعد، تو ٹھیک ٹھاک۔ تو آپ کی پرسنل گاڑی میں جو ہے نا آپ کو یہ سب نہیں ملتا، اور وہ ذرا ایکسپینسو بھی ہوتی ہے۔ صبح صبح مدینے کا منظر، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کر سفر کی دعا یاد فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا۔ سب سے پہلے ہم لوگ مسجد قباء پہنچے ہیں۔ اس مسجد کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اور اس کی جو تعمیر ہے، جو کنسٹرکشن ہے، اس میں بھی انہوں نے بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ جیسے لیبر کام کر رہے تھے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ پھر یہاں کے لوکل جو صحابہ کرام تھے، جو لوکل لوگ تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی مکہ جائیں اور طواف کریں، صفا مروہ میں بھاگیں، عمرہ ادا کرے، تو وہ ان کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ اس مسجد میں آ کے 2 رکعت تحت المسجد پڑھ لیا کریں، تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور منظور شدہ عمرہ، مطلب ہم لوگوں نے عمرہ پرفارم کیا مکہ میں، وہ اللہ کو پتہ ہے وہ قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا، پر یہاں پہ جو ہے منظور شدہ، جو قبول شدہ عمرہ کا ثواب ہوگا وہ ملے گا اس بندے کو جو یہاں پہ 2 رکعت تحت المسجد پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں، یہ ہے مسجد قباء، اور اس جگہ پہ ہم 2 رکعت نفل پڑھیں گے، دعا کریں گے سب کے لیے، فلسطین کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ میں ہمیشہ صرف مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کرتی، میں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دعا کرتی ہوں، کیونکہ انسانیت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ سب کو یاد رکھیں۔ اب یہاں پہ ہم دعا بھی کریں گے اور 2 رکعت نفل بھی پڑھیں گے۔ پڑھ لی ہے نماز، بہت ساری دعائیں مانگی سب کے لیے، دل کھول کے، فلسطین کے لیے، اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان کرے، اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان کرے، اور اللہ پاک میری ساری دعائیں اپنے در میں قبول و منظور فرمائے۔ ابھی میں واپس اپنی بس کی طرف جا رہی ہوں۔ مسجد قباء، غزوہ اور جنگ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں میری اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہو۔ اس جنگ، اس لڑائی کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ خندق کہتے ہیں گڑھے کو، کھڈے کو۔ یہ
जो जंग हुई थी ये गड़ा और खड्डा खोद कर हुई थी, इसकी वजह से इसको ग़ज़वा खंदक कहा जाता है। इसी मुकाम को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। अहज़ाब इसलिए कहते हैं कि कुफार मक्का और जितने भी कुफार कबीले थे वो सब इकट्ठे होकर यहाँ पर मुसलमानों के साथ जंग करने के लिए आए थे। वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक सूरह अहज़ाब में इसका तज़किरा भी किया है, जिसकी वजह से इसको ग़ज़वा अहज़ाब कहा जाता है। इसी मुकाम को सबा मसाजिद भी कहते हैं। सबा कहते हैं 7 को, मसाजिद मस्जिद की जमा है। यहाँ पर 7 मसाजिद इकट्ठी हैं, जिसकी वजह से इसको सबा मसाजिद कहा जाता है। ये सल्तनत उस्मानिया तुर्की की हुकूमत ने निशानी के तौर पर बनाई है। इनमें कोई नवाफिल वगैरह नहीं है, ना ये नबी के दौर में थी, ना सहाबा के दौर में थी, ये बाद में सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत ने बनाई है। अभी हम लोग आए हैं मस्जिद किबलतैन। हमारा जो किबला था बैतुल मुक़द्दस था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि हमारा किबला अल्लाह का घर हो, बैतुल्लाह हो, खाना काबा हो, क्योंकि कुफार कहते होते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम किस मज़हब की बात कर रहे हो, किस दीन की बात कर रहे हो, तुम्हारे दीन का रुख भी उसी तरफ होता है, तुम भी इबादत का रुख उसी तरफ करते हो जिस तरफ हमारा होता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह ताला से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो हमारा जो किबला है वो बैतुल्लाह हो जाए, ताकि हम उसकी तरफ मुंह करके अपना रुख करके इबादत कर सकें। तो असर की नमाज का टाइम था। सहाबा कराम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और नमाज के दौरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ऊपर आसमान की तरफ देखते और उसी टाइम जो है उन पे वही नाजिल हुई और उनको हुक्म दिया गया। उन्होंने 2 रकात पढ़े थे और 2 रकात अभी रहते थे, 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ चुके थे वो और 2 रकात अभी बाकी थे। तो उनको हुक्म दिया गया कि ए मोहम्मद अपना रुख बदल दे, और नमाज पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने अपना रुख बदल दिया बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ। और सहाबा कराम ने बग़ैर किसी सवाल के, इतना उनका ईमान पुख्ता था, बग़ैर किसी सवाल के, बग़ैर किसी चीज़ के उन्होंने उनकी तरफ अपना रुख बदल लिया। तो इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन कहते हैं। और अभी हम यहाँ पे आए हैं 2 रकात नफल पढ़ने के लिए। अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए, अल्लाह पाक सबको यहाँ की ज़ियारत नसीब करे, आमीन। चलिए हम लोग पढ़ चुके हैं 2 रकात तहतुल मस्जिद, है ना, तहतुल मस्जिद, तहियतुल मस्जिद। तहियतुल मस्जिद नवाफिल वो होते हैं, नफल वो होते हैं जो आपने किसी भी आप नई मस्जिद में जाते हैं, नई क्या मतलब किसी मस्जिद में पहली दफ़ा जाते हैं, जैसे अब इस मस्जिद में हम पहली दफ़ा आए हैं, आपने 2 रकात तहतुल मस्जिद पढ़ने होते हैं। तो वो आपने पढ़ लिए और अब आप मामा का वेट कर रहे हैं और बाकी बस के लोगों का भी वेट कर रहे हैं, तो वो आए और फिर हम लोग जाएँ। ये देखो कितना खूबसूरत, हर जगह पे कबूतर यार, हर जगह पे कबूतर। इतने ज़्यादा कबूतर कहाँ से आते हैं मक्का मदीना में। यहाँ पे जंगे उहद हुई थी और यही इसी जंग के दौरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे इस जंग में। तो डिटेल्स में अभी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ये जबल उहद, ग़ज़वा उहद, शहदाए उहद, हज़रत सैयदना सैयद शहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े अनवर की ज़ियारत पर खड़ा है। सबसे पहले तो ये जो पहाड़ आपको ज़ियारत पे आ रहा है, ये पहाड़ जन्नती पहाड़ है। इस पहाड़ का नाम है जबल उहद। जबल कहते हैं पहाड़, इस पहाड़ का नाम है जबल उहद। ये जो मोहब्बत भरा पहाड़ है, इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जबल उहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं जबल उहद से मोहब्बत करता हूँ और ये मेरे साथ जन्नत में जाएगा। ये वो मुकद्दस पहाड़ है जिसके दामन में इस्लाम की दूसरी बड़ी ग़ज़वा हुई थी, दूसरी बड़ी जंग हुई थी, जिसका नाम है ग़ज़वा उहद। क्या नाम है? ये सन 3 हिजरी में हुई थी। इसमें मुसलमानों की तादाद 1000 थी जब मस्जिद नबी शरीफ से निकले थे। जब दामने उहद पहुंचे थे तो 700 रह गए थे। 300 मुनाफिकीन ने अपना रास्ता चेंज कर लिया था।
اور یہاں پر کفار مکہ کی تعداد 3000 سے بھی زائد تھی. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر تشریف لائے تو یہ جو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے زیارت میں آ رہا ہے، جس کے اوپر لوگ کم علمی کی بنا پر چڑھے ہوئے ہیں. اس کے اوپر چڑھنا بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے. باقاعدہ سعودی حکومت نے لکھ کر بورڈ بھی لگایا ہے. جو محبت بھرا پہاڑ جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اس پہاڑ کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کرام کو تعینات فرمایا تھا، اور ساتھ میں یہ نصیحت فرمائی تھی کہ آپ نے اس پہاڑ سے نیچے اترنا نہیں ہے، چاہے ہم جنگ جیت جائیں چاہے ہم جنگ ہار جائیں. جب یہاں پر غزوہ ہو رہی تھی تو کچھ کفار مکہ واصل جہنم ہو گئے اور کچھ کفار مکہ یہاں سے ڈر کے بھاگ گئے. تو جب کفار مکہ یہاں سے ڈر کے بھاگے تو یہ جو 50 صحابہ کرام اس پہاڑ کے اوپر تعینات تھے، ان میں سے 35-36 صحابہ کرام نیچے اتر آئے. جب وہ نیچے اترے تو پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ جو کفار مکہ کے گھوڑا سوار تھے، ان کے وہ سپہ سالار تھے، انہوں نے آ کر پیچھے سے حملہ کیا. تو یہاں پر کم و بیش 70 سے 72 صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے، جن میں میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ محبوب خدا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت زیادہ زخمی ہوئے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں زخمی ہوئے تو یہ جو پہاڑ جس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جنتی پہاڑ ہے، اس پہاڑ نے 2 روایات ہیں. ایک روایت ہے کہ یہ غار خود بخود بنی ہوئی تھی، ایک روایت میں کہ یہ غار خود بخود یہ پہاڑ اپنی جگہ سے پھٹ گیا تھا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پناہ میں لے لیا تھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑ میں اس غار میں جا کر آرام فرما ہوئے تو یہ پہاڑ اتنا زیادہ نرم اور ملائم ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں پر بیٹھنے کے، کمر مبارک لگانے کے، سر انور لگانے کے نشان پڑ گئے کہ اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر انداز صحابہ کرام کو تعینات فرمایا تھا. اور یہ جو آپ کو مسجد زیارت میں آ رہی ہے سید الشہداء، اس کا تاریخ میں کوئی مقام نہیں ہے. چند عرصہ پہلے اس کو تیار کر کے اس کا نام حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے رکھا گیا ہے. وہ سامنے آپ دیکھیں گے آپ کو کالے پتھروں والی 2 قبریں زیارت میں آ رہی ہیں. وہ جو اوپر والی کالے پتھر والی قبر انور ہے وہ حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. جو ان کے قدموں میں ایک قبر ہے، اس میں 2 صحابہ کرام آرام فرما ہیں. ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک یہ آپ کو کچی دیوار والی بڑی قبر زیارت میں آ رہی ہے. باقی کے صحابہ کرام یہاں پر اجتماعی قبر انور ہے وہ یہاں پر آرام فرما ہے. تو عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جو شہدائے احد سے گزرے اور شہدائے احد کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، یہ شہدائے احد قیامت تک اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو آئیں سب مل کر ہم عقیدت اور محبت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دعا کریں گے اور ہمارا قافلہ اپنی گاڑی کی طرف چلے گا. السلام علیکم. السلام علیکم یا امی حبیب اللہ. یا امی حبیب اللہ. السلام علیکم. السلام یا علیکم. سیدنا امیر حمزہ. یا سیدنا امیر حمزہ. السلام علیکم. السلام علیکم. یا سیدنا سید الشہداء. یا سیدنا سید الشہداء. السلام علیکم. السلام علیکم. یا مصعب بن عمیر. یا مصعب بن عمیر. السلام علیکم. السلام علیکم. یا عبداللہ بن جاش. عبداللہ بن جاش. السلام علیکم. السلام علیکم. یا شہدائے احد. شہدائے احد. السلام علینا وعلی عباد اللہ وعلی عباد اللہ الصالحین. الصالحین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اس پہاڑ کے اوپر دجال کھڑا ہوگا اور وہاں سے کھڑا ہو کے کرتب دکھائے گا، کیونکہ وہ نیچے مدینہ میں نہیں آ سکتا کیونکہ وہ مسلم نہیں ہوگا، اس لیے فتنہ ہے. اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ ادھر نیچے آ سکے. تو جس کا ایمان کمزور ہوگا اس دن وہ اس کے پیچھے جائے گا، اس کی باتوں میں آئے گا، اور جن کا ایمان پختہ ہوگا وہ یہیں سے اس کو لعنت بھیجے گا. تو یہ وہ پہاڑ ہے، یہ والا وہ پہاڑ ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے وہ کرتب دکھائے گا. میں نے سوچا یہ میں بتا دوں، یہ میری ماما نے مجھے ابھی بتایا ہے تو میں نے کہا یہ میں آپ کو بھی بتا دوں. ابھی یہ ہمیں لے کر آئے ہیں کھجوروں کے باغ، اور ساتھ ہی یہ کھجوروں کا باغ ہے، ٹھیک ہے.
اور اس کے ساتھ ہی یہ مارکیٹ ہے کھجوروں کی. لیٹ می شو یو کھجوروں کی مارکیٹ. اب انفارچونیٹلی کل ہم لوگوں نے ساری کھجوروں کی شاپنگ کر لی تھی اور ماما کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ سستی بھی ہوتی ہیں اور ریٹ اچھا ہوتا ہے. لیکن اب ہم لے چکے ہیں مدینہ سے, وہاں جہاں پہ ہمارا ہوٹل ہے پاس ہی جگہ تھی وہیں سے لے چکے ہیں. ہمیں نہیں آئیڈیا تھا کہ زیارات میں یہ جگہ انکلوڈ کریں گے یہ لوگ. سو کیوں کھا رہے ہو فری کی کھجوریں جب لینی نہیں ہے تو؟ مجھے بھی دو, مجھے بھی دو. نہیں ہے مزے کی امبر. میں نے روسٹڈ مونگ پھلی لے لی, انہوں نے مجھے پیپر پہ بڑا بڑا 10 ریال لکھ کے دیا ہے. چلو کھجور نہ صحیح روسٹڈ مونگ پھلی ہی صحیح, کھا کے بتاؤں گی کیسا ہے. اچھا بیچاری نے انار کے لیے, اس میں روح افزا کا ٹیسٹ آ رہا ہے. کھجوروں کا باغ. کھائیں مزے کے ہیں. 10 ریال کا پیکٹ ہے, صحیح ہے. جب بھی آؤ یہ لازمی لینا, مزے کے ہیں. چلیے جی, میں اپنا ولاگ یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں. امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں اور دل کرے تو شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.